بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب محفوظ ہیں اور خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں دو موضوعات پہ بات کریں گے اور دونوں ہی نہایت خوبصورت موضوعات ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ذرا جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا تعلق بڑے ایک کیا کہا جائے کہ ہمارے کلچر کے ساتھ ہے اور آرٹ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، اس کا کلچر یہ ہماری پہچان ہے، اور اس کلچر کو پوری دنیا میں پھیلانے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں وہ آرٹسٹ کرتے ہیں، جن میں فنکار ہیں، گلوکار ہیں، اور جس طرح پاکستان کا کلچر ہے اسی طرح ہر صوبے کا بھی ایک الگ الگ کلچر ہے۔ اور صوبہ سندھ جس طرح باقی صوبوں کے کلچر کا ایک الگ رنگ ہے، انداز ہے، اسی طرح صوبہ سندھ کا بھی ایک اپنا ہی الگ رنگ ہے اور ایک انداز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب سنیماز بحال ہوا کرتے تھے تو تب ایک مووی دیکھی میں نے، پاکستانی مووی کیک۔ تو اس میں جو میوزک انہوں نے استعمال کیا وہ سندھی ایک صوفی کلام تھا، اور مجھے سندھی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس طرح، مگر مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے وہ آواز جو ہے وہ سندھ کی جو اصل جو فیل ہے نا، مجھے وہ اس سے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ انٹیریئر سندھ کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو چار چاند لگ گئے تھے اس آواز سے۔ تو جو کوئی بھی میوزک ہوتا ہے اس کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے آپ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جو سندھ کے فنکار رہے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں سندھ کے کلچر کا بول بالا کیا ہے۔ اور وہ سندھ کے فنکار کون ہیں؟ عابدہ پروین صاحبہ ہیں، علن فقیر صاحب مرحوم، اور مطلب بہت سارے ایسے نام ہیں، استاد جمن ہیں، مائی بھاگی یس جن کو، پھر شازیہ خوشک ہیں، اور بے شمار نام ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے پچھلی کچھ دہائیوں سے ہماری میوزک انڈسٹری میں اس طرح کام نہیں ہو رہا۔ ہم مطلب پہلے دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بھی آرٹسٹ وہ فوراً مطلب ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نیا آرٹسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا، نیا ٹریک، کوئی نیا سانگ دیکھنے کو ملتا تھا۔ اور آج کچھ حالات بڑے مختلف ہیں پوری دنیا کے، ایک تو اس کووڈ کی وجہ سے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں آرٹ جو ہے وہ اس طرح بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پھل پھول نہیں رہا جس طرح اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے ساتھ ایسے فنکاروں کا موجود ہونا جو یہ آج بھی اس انڈسٹری کا جو اپنا بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جو ہے صوفی کلام اور جو فوک میوزک ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے، آگے لے کے چلنے کے لیے اپنا ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی آج ایک مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے ہم اس پوری انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو صوفیہ کرام رہے ہیں ان کے کلام کا کیا مطلب امپیکٹ رہا ہے پبلک کے اوپر، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک سنگر کتنی عقیدت کے ساتھ جو ہے صوفی کلام جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ سندھی کلام کے حوالے سے بات کریں گے۔ پوری دنیا میں سندھی بولنے والے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں، اور سندھ میں یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ سندھی بولنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو لازمی سندھی سکھاتے ہیں، اور مطلب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ہماری اپنی زبان جو ہے یہ سب سے پہلے بولنا سیکھے، اور یہ کسی بھی جگہ یا مٹی کے ساتھ میرا خیال ہے اس بولی کے ساتھ آپ بہترین حق یہی ادا کر سکتے ہیں۔ خیر، میرے ساتھ موجود ہیں انینا فدا جو ایک سنگر ہیں، ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں یہ، اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور بھی بہت سے کام کرتی ہیں۔ آئیے آج ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ انینا فدا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ حق موجود، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ مالک کا احسان، آپ بتائیں۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتائیے کہ فوک میوزک ایک تو ہوتا ہے وہ میوزک جو سارے سن رہے ہوتے ہیں، فوک میوزک کی کیا جو اسے سننے والے کچھ الگ لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، یا اس کو
گانے کے لیے بھی ایک خاص جو ہے فوک فنکار ہونا چاہیے یا کوئی بھی فوک سنگ جو ہے وہ کرتا ہے؟ سر فوک ایک ایسی چیز ہے جو ہماری بنیادی چیز ہے، جو ہمارے میوزک میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک اہم جز، یا جو اوائل سے اسٹارٹ کیا ہو، جو بہت قبیلوں سے اور بہت زمانوں سے جو اسٹارٹ میں گاتے ہوئے آتے ہیں، جو اب تو فیم کے لیے زیادہ تر لوگ فوک کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہر علاقے سندھ کے اور ہر ان کے جو بھی کلچر رہے ہیں یا جو بھی ایرا رہے ہیں، ان کے جو سنگرز ہیں، یعنی کہ کسی بھی جگہ سے شروع کیا جائے تو جو اس کا بنیادی جو کام ہو سکتا ہے وہ فوک ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جو بیس ہے میوزک پورا، ایون کلاسیکل بھی فوک پہ بیسڈ ہے. اچھا، فوک سے ہی ساری چیزیں نکلی ہیں، اس کے بعد پھر وہ ڈفرینٹ جانرز ہم لوگ اب جو پہچانتے ہیں. تو فوک جو ہے وہ ہمارا بنیادی جو جز تھا یا ہے، جس کو میوزک کو آپ سیکھنے کے لیے جو ہم لوگ یہ کہیں کہ روح جو ہے وہ فوک ہے. اچھا، اوکے. تو صوفیہ کرام نے جہاں مطلب ان سوسائٹیز کو، مطلب اس معاشرے کو پورا جو ہے وہ ایک بہتر بنانے کے لیے ایک بڑا حسین کردار ادا کیا ہے، ان کا کلام آج بھی زندہ ہے اور لوگ آج بھی ان کے کلام سے، ان کے لکھے ہوئے سے، ان کے وچار جو تھے ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. تو جو سنگرز ہیں، موسیقی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ماضی میں اور آج بھی، وہ اس کلام کو کس عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کیا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے لوگوں پہ؟ سر صوفیزم جو ہے وہ تصوف سے نکلا ہوا ہے، اور تصوف کا مطلب ہے خود کو پہچاننا. صوفی بات کرتا ہے سب سے پہلے انسان کی، انسانیت کی، اس کے بعد آپ پھر فرقے، مذہب اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو جو صوفیہ کرام کا جو کلام ہے وہ دراصل محبت کی ایک پرچار ہے. وہ محبت کا درس دیتے ہیں، یا اس طرح آپ کہہ لیں کہ جس میں محبت اور امن کی بات کی جائے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں صوفیہ اکرام کا کلام. ٹھیک ہے. اور اس میں رنگ، نسل اور ذات پات کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو اس کو مطلب کس محبت کے ساتھ ایک فنکار جو پڑھتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سارے ہی فنکار کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے سارے کام میں جتنا بھی انہوں نے مطلب جو سنگنگ کی ہے، جو کام کیا، اس میں یا تو کوئی ایک ملی نغمہ اور اس سے پہلے جو ہے صوفی کلام جو ہے وہ لازمی شامل کر لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ صوفیت ہے خود کو پہچاننا. تو انسان جب خود سے یا اپنے دل کی بات جب تک باہر نہیں نکالتا، ہر انسان میں ایک خود سے ملنے کا ایک عنصر پایا جاتا ہے. ایون آپ اگر بیٹھ کے کبھی خود سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو صوفی کلام ہے وہ لگاوٹ جو انسان کو، وہ ایک تو وجدان کی کیفیت، آپ سندھی کلام یا صوفی کلام میں جب بھی کسی بھی لینگویج میں وہ پیش کیا جائے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر بھول جاتے ہیں کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی آڈینس ہے آپ کے سامنے. وہ ہوتا ہے ہم کلامی، جو اپنے آپ کو اس میں مرج کر دو اور فیل کرو کہ میں ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے جس میں گزر رہا ہوں، یا میں اپنے آپ کو پہچان رہا ہوں، یا اس کائنات کے جو کریٹر ہیں ان سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. صحیح. اس چیز کو جو فیل، مطلب وہ جو اوپر رب کی ذات ہے اس کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس وقت ان کا کلام پڑھتے ہوئے، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، فوک میوزک کی پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ فوک جو جتنے بھی فنکار ہیں وہ مطلب فوک میوزک کا رخ کرتے ہیں آج کل، یا کوشش کرتے ہیں کہ بس یہاں سے ایک آدھ کام کریں اور آگے بڑھیں؟ اور ان فنکاروں کی کیا صورتحال ہے؟ انہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے آج کے دور میں؟ کس موسیقی میں کس قسم کے انقلاب کی ضرورت ہے؟ ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں. چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انینا فدا، جو کہ سنگر ہیں اور آج سندھی اور فوک میوزک کے حوالے سے خصوصی بات کر رہی ہیں.
ارے نا ہم نے وقفے سے پہلے فوک میوزک کے حوالے سے بات کی کہ اس صوفیہ کرام کا جو کلام ہے وہ فوک میوزک کا بہت ایک اہم حصہ بھی ہوتا ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں. خصوصی طور پہ ہم سندھ میں اگر رہ کے بات کریں فوک میوزک کی تو سندھی میوزک کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ مطلب کس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوسرے صوبوں کی جو موسیقی ہے جو ان کا اپنا فوک میوزک ہے اس سے اگر مقابلہ کیا جائے تو اس کی رفتار تھوڑی کم ہے؟ سر کام نہ ہونے کے برابر ہے سندھی. ایون اگر سندھی پورے جو صوبہ ہے ہمارا، جو ہماری زمین ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اور کام کس قسم کا؟ مطلب کہ کمرشل کام جو ہے اس کا کمرشل بھی نہیں ہو رہا. اس میں ایک تو جو کہتے ہیں نا کہ جو ہماری اصل چیز تھی وہ ظاہر ہی نہیں ہو پا رہی کہ سندھی میوزک اصل میں کس کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی آتے ہی بڑے نام لیے، مائی ڈاہی، الڑ فقیر اور عابدہ پروین، مائی فقیرانی اور لا تعداد، استاد محمد جمن، استاد سنگار علی سلیم، محمد یوسف اور بہت بڑے بڑے گویے جو سندھی میں خاص طور پہ وہاں سے انڈیا سے ہجرت کر کے آئے اور پھر سندھ میں جو کلام اور جو راگ داری جو تھی وہ انہوں نے پیش کی. تو وہ چیز جو ہماری سندھی میوزک کا جو کلچر کا جو ایک اہم حصہ ہے وہ چیز کہیں کھو گئی ہے. اب جو میوزک ہے وہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بہت زیادہ ایک الٹریٹ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، فضول سی شاعری میں دم نہیں. اور وہ جو سبق ایک سندھی میوزک کے ذریعے دیا جاتا تھا، پہلے آپ سندھی میوزک کو اٹھا لیں تو اس میں کوئی مقصد ہوتا تھا، کوئی ایک میسج ہوتا تھا، جو آج کل شاعری یعنی کہ بالکل بوگس شاعری. نہیں تو وہ جدت آ گئی ہے موسیقی میں اس وجہ سے تو نہیں کہ نئے انسٹرومنٹس اور سارا کام کا کمپیوٹر پہ ہونا، اور پھر جہاں ایک سنگر کو گانے کے لیے، ایک فنکار کو کچھ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے جہاں سالوں کی ریاضت وہ چاہیے ہوتی تھی، آج کمپیوٹر ہمارے سالوں کی محنت جو ہے نا وہ بچا لیتا ہے. کچھ اس وجہ سے تو نہیں کہ آپ کہہ رہی کہ فوک میوزک جو سندھی میوزک ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوا ہے، جو اصل ہے اس کا وہ کم نظر آتا ہے؟ سر آج بھی آپ اگر کوئی سنگر جس کو صحیح معنوں میں سنگر کہتے ہیں آپ سنیں گے تو آپ کے جو گوز بمس کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی بھی. اور جو فیک ہے وہ کبھی بھی لائیو کر ہی نہیں سکتا. اس میں وہ جو شبد ہوتے ہیں، مرکیاں اور جو ان کی حرکات ہوتی ہیں اس میں سنگنگ میں وہ لگا ہی نہیں پاتا. بالکل صحیح. اور اچھا جو سندھی جو فوک میوزک ہے، جو سندھی میوزک ہے، اس کا اگر جو اصل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں کون سے انسٹرومنٹس ہیں جو آج بھی اگر سنے جائیں تو آپ کہیں گے بس یہ چلنے دیں اور مجھے یہی سننے ہیں؟ کوئی جو واقعی آپ کا دل موہ لیتے ہیں جو انسٹرومنٹس ہیں وہ کون سے ہیں؟ سر الڑ فقیر جو ایک تار والا تمبورا ہوتا تھا، ایک تار سے بجاتے تھے. تو ایک تو تمبورا سندھ کا جو ہے وہ سائیں سچل سرمست انہوں نے پیش کیا تھا، یعنی کہ ان کا انسٹرومنٹ کہلاتا ہے. سائیں بھٹائی سائیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یکتارو چپڑی سائیں سچل سرمست اور تمبورا. جی یکتارو چپڑی دو ایک لکڑیوں کی جیسی ہوتی ہیں، اس کو بجایا جاتا ہے تو وہ آواز کرتا ہے. سندھی میوزک میں انسٹرومنٹس آپ کو گنواؤں کہ تمبورو وہ اسٹرنگ گٹار جیسا جو ہوتا ہے، ایک گٹار کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن ایک تار پہ بنا ہوتا ہے تمبورو. ایک ہی تار کو وہ اسٹینڈ اس کو آپ لائیں، اس میں سے ڈفرینٹ وہ وائسز آتی ہیں اور آپ ایک قسم کا وہ لگاوٹ سی بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے یکتارو چپڑی اور ڈھولک. اس کے علاوہ شہنائی، گھڑیال، گھنٹے اور چنگ منہ سے بجایا جاتا ہے. تو یہ سارے انسٹرومنٹس آج آپ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں انسٹرومنٹس کے ساتھ؟ سر انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ناپید ہو گئی ہیں. شاید یہ فنکار موجود ہیں، یہ مالا مال ہے سندھ ایسے فنکاروں سے، ان کا کہیں نام و نشان اب نہیں. ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی سندھ کا جو کلچر ہے، اس کے جو انسٹرومنٹ ہیں اس کو ہم لوگ پیش کریں. اور بہت سی جگہوں پہ پریزنٹ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ ایک نایاب چیز ہے، پھر وہ نایاب جگہوں پہ ہی ملتی ہے. صحیح. ایسے فنکاروں کو
काम क्यों नहीं मिलता है और ऐसे फ़नकारों की पजीराई जो है वो क्यों नहीं हो पाती है। और वैसे भी किसी भी फोक जो आर्टिस्ट है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि किसी मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ उसका ट्रैक जो है वो अगर बनाया जाए मिलके तो फिर ही लोग उसे पहचानें कि अच्छा तो ये वो माई ढाई हैं या ये वो फलाने फ़नकार हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात का जवाब हम हासिल करेंगे अपनी मेहमान से। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अनीना फ़िदा हमारे साथ मौजूद हैं और सिंधी फोक म्यूज़िक के हवाले से बात हो रही है। अनीना जी, जैसे वक्फे से पहले हमने बात किया कि जो एक सिंधी जो रवायती जो मौसीकी है वो इंतहाई खूबसूरत है, वो आपको वाकई जोड़ के रखती है उस मट्टी के साथ, और यही किसी भी फोक म्यूज़िक का ख़ासा भी होता है। आपने ये कहा कि ऐसे फ़नकार जो मतलब सिंध माला माल है ऐसे फ़नकारों से जो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं और दहाइयों का तजुर्बा रखते हैं। आज उनकी जो हालत ज़ार है, जो मतलब जो उनकी अच्छे हालात नहीं हैं इस वजह से कि वो कमर्शियली उतना काम नहीं हो रहा है, उनको मतलब अपने ही इलाकों मोहल्लों में गाने को मिल रहा है, और मगर वो जितना उतना कद है उन फनकारों का उस हिसाब से उन्हें पजीराई बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए जी। तो हुकूमत को आप क्या, या मतलब ऐसे वो कौन से इदारे हैं जो इनके लिए काम कर सकते हैं या कोई अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं? सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान ज़रूर दे, क्योंकि वो ख़ुद भी जानते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगियां दे दी, उनके पास और कोई उनको काम नहीं आता। आज भी ऐसे ऐसे हीरे पड़े हुए हैं कि आप यकीन करें कि जिनका एक तान लगाना या सरगम लगाने से ही आपको पता चल जाता है कि ये किस पाए के फ़नकार हैं। उन्होंने ज़िंदगियां दी हैं और आज वो उनके पास इतना नहीं है कि वो कुछ खा सकें, कुछ भी। इवन ये अभी आप जो कह रहे हैं कि फ़ंड्स आए थे, उसको मैंने जो मैसेज था उसको फॉरवर्ड किया, तो लोग मुझे ये कह रहे थे कि अदी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये फॉर्म सबमिट हम लोग करा सकें। आप समझें कि वो कोड़ियों के लिए तरस रहे हैं, और हमारी पूरी सिंध का जो है वो बेस, हम लोग फ़ख्र से कहते हैं कि सूफिया इकराम की सरज़मीन है, और वही सूफिया इकराम के जो दरगाही फ़नकार हैं वही आज जो है वो फाकों पे हैं। और इस पेंडेमिक में तो वो आप पूछ लें कि उनकी हालत इस तरह की है कि वो बयान भी नहीं की जा सकती, जो उनको मैं पर्सनली भी जानती। चलें, हम सब जो हैं जो मतलब जो सिंधी या फोक म्यूज़िक के साथ जो लगाव रखते हैं, हम सब की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन भाइयों को, इन बहन भाइयों को जो है, अपने इन सोसाइटी के हिस्सा लोगों को उनका ख्याल रखें ऐसी जगह पे, ऐसे मौके पे जब वो थोड़ी सी मुश्किल हालात में, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी हमें एंटरटेन करने के लिए। मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाई हैं। कुछ अगर आप कुछ वैसे गुनगुना देंगी अगर कुछ कोई भी एक कलाम, तो उसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, एक ब्रेक के बाद जब हम आएँगे तो एक और बहुत ही ख़ास मौजूद बात कर होंगे, मगर इस मौजू का और हमारी इतनी ख़ास मेहमान की आवाज़ जो है ये हम शामिल करना नहीं भूलेंगे। तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, आपकी आवाज़ के साथ हम वक्फा लेंगे। अज सिक मित्रां दी वधेरी है, अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है।
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کے ایف اے میں. اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سندھ کے حوالے سے اور ایک کلچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مگر یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, مختلف بولیاں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. اور اگر وطن عزیز کی بات کی جائے تو کبھی کبھی ہم یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے دوسرے ممالک کو دیکھ کے کہ وہ ان کے حالات, وہ دوسرے ملک کے حالات اس لیے بڑے اچھے ہیں کہ وہ سارے ایک سے, مطلب وہ سب بنگالی ہیں, تو اس وجہ سے ادھر اتنی زیادہ تقسیم تفریق نہیں ہے. تو کسی بھی ملک کے لیے یہ اس طرح کی تقسیم اور تفریق کا ہونا کیا یہ فائدہ مند ہوتا ہے, یا اس سے کسی سوسائٹی کے لیے, کسی ملک کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, ڈائیورسٹی. تو کیا یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ کیا ہے, اور اس سے ہم بحیثیت پاکستانی کس طرح جو ہے وہ ایک بہتر رنگ سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اس بارے میں بات کریں گے. اور اس اردو میں کہتے ہیں تنوع. تو یہ اس بارے میں آپ نے اگر سنا ہے تو پھر آپ بہترین انداز سے جانتے بھی ہوں گے, اور اگر آپ نہیں جانتے تو آج آپ اس موضوع پہ سب جان جائیں گے, کیونکہ میرے ساتھ بہت ہی آج اہم شخصیات اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب, جو کہ الفلاح اسلامک پرنسپل ہیں عربک گرلز کالج فار اسلامک اسٹڈیز کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے, جناب مفتی سجاد مدنی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ٹھاک ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر مجھے یہ زیادہ آپ سے مختصراً, کیونکہ بریک پہ جانا ہے ہم نے, پھر آ کے تفصیل سے گپ شپ کریں گے. یہ جو تنوع ہوتا ہے, جی یہ تلفظ صحیح بولا؟ بالکل صحیح بولا. واہ کیا بات ہے. اچھا مجھے بتائیں اس کے ذرا لفظی معنی ذرا وہ بتائیں ذرا کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنوع, ڈائیورسٹی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کائنات کی رنگا رنگی کی جانب اشارہ کرتا ہے. ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. مختلف جمادات ہیں, نباتات ہیں. اسی طریقے سے انسانوں کے اندر مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں, مختلف مسالک کے لوگ ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, مختلف نظریات کے ماننے والے لوگ ہیں. ان کا رہنے سہنے کا کلچر الگ ہے. تو یہ کائنات کی رنگا رنگی جو ہے, یہ جو ڈائیورسٹی ہے, تنوع جو ہے, یہ کائنات کو کتنا خوبصورت بناتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے, سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی, یا سب کے کھانے ایک جیسے ہوتے, یا ہم ہر جگہ جاتے ایک جیسے مکانات ہوتے, ایک جیسا پہناوا ہوتا, کتنا بورنگ ہو جاتا, کتنا بورنگ ہو جاتا. تو پاکستان کو بھی اگر ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک الگ اور منفرد حیثیت کا ملک ہے, تو اس کی وجہ یہی رنگا رنگی ہے, یہی تنوع ہے. بالکل صحیح. یہی ڈائیورسٹی ہے. پودے بھی اس میں آتے ہیں, یہ یعنی کہ آپ نے کہا کہ نباتات ہیں, حیوانات ہیں, چرند پرند, باقی مخلوقات, یہ سب اسی کا حصہ ہے, اسی خوبصورتی کا. بے شک. سبحان اللہ. اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ذرا تفصیل سے بات ہوگی. ایک وقفہ ہے, وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں جناب, تو وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس موضوع پہ اپنے مہمانوں سے بات کریں گے, اور آپ بھی اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور پروگرام کا حصہ بنیے گا. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کے ایف اے میں. اور آج ہم نیوز کے ایف اے میں بات کر رہے ہیں کہ انسانی معاشرے میں تنوع کیا حیثیت رکھتا ہے, اور ہمیں کس طرح جو ہے وہ
اپنی سوچ کی سمت کو رکھنا چاہیے ان ساری صورتحال کو دیکھ کے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں جو کہ پرنسپل ہیں عربک گرلز کالج فار اسلامک اسٹڈیز کے, اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں مفتی سجاد مدنی صاحب ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے. تو میرا خیال ہے کہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر عامر صاحب سے. ڈاکٹر عامر صاحب دیکھیں, ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بھی کبھی پروان چڑھی ہے کہ پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سارے پاکستانی تو ہیں ہی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی کہتا ہے کہ میں بلوچی ہوں, سندھی ہوں, پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, سرائکی ہوں, اور اس طرح پاکستانی کوئی نہیں کہتا اپنے آپ کو. پھر وہ مذاہب کی بنیاد پہ ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے, سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, پھر وہ فرقوں کے بنیاد پہ, پھر مذاہب کی بنیاد پہ الگ ایک تفریق ہے. تو یہ اتنے سارے فلیورز ہونا کسی ایک سوسائٹی میں, یہ ایک اچھا پہلو ہوتا ہے یا ایک یہ منفی پہلو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک آپ نے تنوع کے حوالے سے اور معاشرے کے حسن یا اس کی ایک خامی کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت سوال کشید فرمایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق فرمائی ہے اس کائنات کی ہر شے میں ایک تنوع رکھا ہے. آپ موسموں کو دیکھ لیجئے, جی ہاں, دن اور رات کے آنے کو دیکھ لیجئے. جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر سارے مکانات ایک جیسے ہوتے, سارے انسان ایک جیسے ہوتے, آپ دیکھیے اربوں انسانوں میں کوئی دو بھی ایسے نہیں ہیں جو بالکل ایک جیسے ہوں, اور سارے انسانوں کی یعنی 750 کروڑ انسانوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں. جی ہاں. تو یہ جو شناخت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے. اور اب یہ چاہے لسانی اعتبار سے ہو, جغرافیائی اعتبار سے ہو, یا اس کا تعلق مذہب سے ہو. اب دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید جو اللہ رب العالمین کا انسانوں کے لیے نیو ٹیسٹامنٹ ہے اور ایک فائنل اللہ رب العالمین کا پیغام ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی دین پر لے کے آ جاتا. بالکل. تو اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ نہیں فرمایا, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, اگر اللہ رب العالمین جمادات کی طرح اور پتھروں کی طرح اور فرشتوں کی طرح انسان کو بھی بنا دیتا, پھر انسان کی تخلیق کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی, غرض و غایت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کی منشا اور مشیت یہ تھی اور ہے کہ انسان کو دونوں راستے دکھا کر اختیار دیا, اب تم کون سا راستہ اختیار کرو گے. اسی امتحان اور اسی آزمائش میں اس کی جیت اور ہار ہے. اب ہم یہ حق چھیننا کیسے چاہتے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیں, جس طرح ایک مشہور ہے بھیڑ چال کا رویہ, تو بھیڑ چال جو ایک مسل بنی ہے, ایک محاورہ آیا, کیونکہ بھیڑیں جو پہلی بھیڑ جہاں جا رہی ہوتی ہے ساری بھیڑیں اسی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو جانوروں اور حیوانات اور مویشیوں والا ایک طرز عمل ہے, کیونکہ ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی, کوئی سوچ نہیں ہوتی. جہاں کہیں فکر ہوگی, جہاں کہیں سوچ ہوگی, وہاں لازمی طور پر تنوع پیدا ہوگا, اختلاف پیدا ہوگا, اور اسی اختلاف کے اندر وہ حسن پیدا ہوتا ہے کہ جس حسن کو معاشرے کی یکجائی کے ذریعے بھی بنایا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پنجابی بول رہا ہے اور کوئی سندھی بول رہا ہے, تو یہ کوئی یعنی بائی ڈیفالٹ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے, آپ اگر عرب کی دنیا میں جائیں یا اگر آپ افریقی ممالک میں جاتے ہیں یا برطانیہ اور امریکہ وغیرہ میں, تو وہاں بھی مختلف ریاستوں کے لہجوں میں فرق ہے. خود عرب کے اندر جو مختلف قبائل ہیں اور مختلف ممالک, یعنی مصر کی جو عربی ہے وہ الگ ہے, تیونس کی الگ ہے, اندلس کی الگ ہے. اسی طرح آپ کو جو فلسطین کی جو عربی ہے, جو اس کا پروننسیشن ہے, جو تلفظ ہے, ادائیگی, حتیٰ کہ الفاظ بھی وہ بالکل الگ ہیں. اور جو بلاد حرمین کی یعنی مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کے جو وہ علاقے ہیں ان کی عربی الگ ہے. اچھا, تو یعنی کہ جتنی بھی مطلب الگ الگ جو رنگ ہمیں ملتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو وہ اس جگہ کی خوبصورتی ہوتے ہیں, خوبصورتی ہوتی ہے, نہ کہ آپس میں ہم دست و گریباں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ تو اچھا, تو مگر ہم نے یہ رویہ بھی تو اپنایا ہے یہاں پہ. دیکھیں نا, انسانی جسم کے اندر دونوں ہاتھ اس کے ہیں, پیر بھی اس کے ہیں, سر بھی اس کا ہے, کان بھی اس کے ہیں, ناک بھی اس کی. یہ تنوع ہی تو ہے, یہ تنوع ہی تو ہے.
اب اس تنوع نے آپس میں تنوع کے باوجود اشتراک پیدا کر کے ایک انسان کو کارآمد کر دیا ہے کہ وہ کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دماغ خطرہ محسوس کرتا ہے، اگر حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ روکتے ہیں اور پیر وہاں سے اسے بھاگنے کے لیے یا پناہ حاصل کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ تو اسلام، اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا ہے کہ جو امت واحدہ ہے مسلمان، وہ بھی ایک جسد واحد ہیں، اور چونکہ اسلام ایک امن کا دین ہے، ایک عالمگیر دین ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس وقت جتنی بھی روئے زمین پر انسان پائے جاتے ہیں وہ سب آپ کی امت میں شامل ہیں۔ یعنی ایک امت کا وہ حصہ جو امت اجابت ہے، جس میں ہم شامل ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ بھی امت کا حصہ ہے جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ امت دعوت ہے۔ تو یہ جو امت ہے پوری، یہ ایک جسد واحد ہے، یعنی ایک نے دوسرے کو سمجھانا ہے، اس کا سہارا بننا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، وہ راستے کو تلاش کر رہا ہے، تو ایک طبقے نے اسے راستہ دکھانا ہے۔ پھر جو مسلمان ہیں ان میں بھی جو مسالک کا یا فقہی نوعیت کا جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی خاص حکمت پنہا ہے۔ یعنی ایک امام کے نزدیک وہ اس مقام پر ہیں اور مخصوص حالات کے اندر تھے، چنانچہ ان حالات میں جب وہ اس مسئلے کی اجازت نہیں دیتے تھے تو دوسرے ایریے کے اندر جو سیناریو اور حالات اور جغرافیہ تھا وہ مختلف تھا، تو جب بندہ یہاں سے وہاں جاتا ہے تو وہاں اسے اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ جیسے مطلب ایک بڑا ایک عجیب سا کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ہم کسی ایک عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اکثریت میں ہیں، تو جو اقلیت میں ہے، مطلب یہی ڈائیورسٹی اور خوبصورتی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا ان اکثریت والوں کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یہ سارے ہمارے جیسے ہو جائیں، زبردستی ہو جائیں؟ یہ خواہش ہوتی ہے عموماً انسان کی، اور اسی سے پھر آمرانہ سوچ جنم لیتی ہے، ڈکٹیٹرشپ جنم لیتی ہے، چودھری سسٹم اور وڈیرہ شاہی جنم لیتی ہے، اور یہ کہیں مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، کسی مدرسے میں بھی ہو سکتی ہے، کسی چرچ میں بھی ہو سکتی ہے، جسے پاپائیت کہتے ہیں، پیشوائیت کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ دلیل کا دیا ہے، مکالمے کا دیا ہے، برداشت کا دیا ہے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے والی ہیں، اسٹیٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، نبی تو ہیں ہی لیکن ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں۔ ایک یہودی آتا ہے جو وہاں اقلیت میں ہے، اور وہ آپ کی جو گلو اطہر میں جو کپڑا پڑا ہوا ہے، چادر مبارک، اسے کھینچتا ہے۔ صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں اور آپ روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس کا مقرود ہوں، اسے حق حاصل ہے۔ یہ وہ ایک جسے ہم جمہوری آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں، آزادی رائے کے اظہار کی آزادی، کہ انسان اپنا معافی ضمیر عام طور پر بالکل آسانی کے ساتھ بیان کر سکے۔ جب یہ بیان کر دیتا ہے تو وہاں پر معاشرے کا حسن پیدا ہوتا ہے، اور اگر بیان نہ ہو تو جمود طاری ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور اس حوالے سے بالکل بات کرتے ہیں، اور جو آپ نے مطلب بتایا اس حساب سے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر عملی طور پہ ہم لوگ جو اپنی خواہش جو ہے وہ اس طرح پوری ہو سکتی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی متاثر ہو کہ آپ جیسا یا آپ لوگوں کے بیچ میں آ جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیں زبردستی سے سب کو یکجا اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی اور سماجی جو قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، وہ اس ڈائیورسٹی کو، اس تنوع کو کس طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ایسا ہم وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں، جن سے وقفے سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اس حوالے سے بات ہوئی کہ پاکستان میں یہ جو مختلف جو رنگ نظر آتے ہیں ہمیں، الگ الگ مذہب کے حوالے سے، الگ علاقوں کے حوالے سے، صوبوں کے حوالے سے، بولیوں کے حوالے سے، نظریوں کے حوالے سے، جتنے وچار ہیں الگ الگ، اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بھی جگہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مفتی سجاد مدنی صاحب ہیں، جن سے ہم نے وقفے سے پہلے بات کی تھی کہ یہ جو ہمارے مذہبی اور سیاسی قائدین ہیں، یہ اس تنوع کو کس
نظریے سے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سر بلند خان صاحب بھی موجود ہیں, جو کہ ایک سیاست میں ایک بڑا ایکٹیو نام ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر بلند بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں فہیم بھائی؟ تمام ویورز کو, دوستوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. میں ذرا سجاد مدنی صاحب سے سوال کرنے لگا ہوں, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا میرا خیال ہے کہ آپ میرا ساتھ دیجیے گا, ہم دونوں بھائی ذرا سنیں گے کیا کہتے ہیں سجاد بھائی. ٹھیک ہے سجاد بھائی, یہ جو مذہبی سیاسی قائدین ہیں, ہمارے رہنما ہیں, یہ بھی کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں اس ڈائیورسٹی کو؟ کیونکہ بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ اسی تفریق کو مطلب بنیاد بنا کے اس کو ہائی لائٹ کر کے ایک الگ سے ایک اپنی اسٹرینتھ جو ہے بنائی جاتی ہے, اور یہ ایک کبھی کبھی اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, آج بہت اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. بریک سے پہلے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے بہت تفصیل سے ڈائیورسٹی, تنوع مفہوم کو اجاگر کیا. اجاگر کرنے کے ساتھ انہوں نے مثالوں کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ تنوع یا ڈائیورسٹی کوئی منفی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مثبت چیز ہے. اس سے ہماری معاشرت میں, ہماری سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہماری مختلف پہچان ہے, یعنی اگر ہم ایک خاص زبان بولنے والے ہیں, کسی خاص قومیت سے تعلق رکھتے ہیں, کسی خاص مذہب یا مسلک سے ہمارا تعلق ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تعارف کے لیے اور پہچان کے لیے ہمیں ان گروہوں میں پیدا فرمایا. جبکہ مجموعی طور پہ خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد کے. تو سوسائٹی میں عزت اسی کو ملے گی کہ جو اپنے عمل سے خود کو عزت کا حقدار ثابت کرے گا. جو سوسائٹی کے لیے, لوگوں کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوگا, جس کی ذات سے جتنا فائدہ پہنچے گا, اتنا ہی اس کے لیے احترام کے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو ہمارے جو سماجی قائدین ہیں, ہمارے مذہبی قائدین ہیں, ہمارے سیاسی قائدین ہیں, یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ قوم کو اتحاد و اتفاق کی جانب راغب کریں, نہ کہ انہیں مزید تقسیم کریں. آپ دیکھیے کہ نیشن اسٹیٹ کا تصور یہ پچھلی صدی کی بات ہو چکی ہے. آج کے دور میں گلوبل ولیج کی بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا معاشرے کے ذہین ترین افراد کو ویلکم کر رہی ہے, اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں, ان کے لیے اپورچونٹیز کے دروازے کھول دیے ہیں. ہمارے ہاں سے برین ڈرین کا سلسلہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے جتنے بھی ذہین اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, وہاں ان کو گلے سے لگایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں آج بھی یہ جو تفریق ہے یہ بہت گہری پائی جاتی ہے, اور لوگ جو ہے وہ صرف اپنی قوم یا اپنے سیاسی نظریات سے وابستگی رکھنے والوں کو اہمیت دیتے ہیں, اپنے ساتھ اتفاق نہ رکھنے والوں کو ہمارے ہاں بدقسمتی سے پذیرائی نہیں مل پاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے منفی سوچ. اگر آپ منفی سوچ سے کسی بھی چیز کو دیکھیں گے, میاں بیوی کا رشتہ سب سے گہرا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر منفی سوچ داخل ہو جائے, شوہر اپنی بیوی کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگے, وسوسوں کا شکار ہونے لگے, تو وہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا. دو دوست مل کے ایک بزنس کا آغاز کریں اور وہ آپس میں اوقات کار تقسیم کر لیں کہ جی صبح کے 5 گھنٹے آپ بیٹھیں گے, شام کے 5 گھنٹے میں بیٹھوں گا. اب شام کو آنے کے بعد وہ کاؤنٹر چیک کرے, گلا چیک کرے, اور وہ کہہ کے لگتا ہے کہ اس نے میری غیر موجودگی میں اس میں سے پیسے نکالے ہیں, تو یہ منفی سوچ آنے کے بعد وہ کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا. نہیں تو وہ غلے سے پیسے کے علاوہ صرف یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا ٹائم اس نے لے لیا, مجھے مشکل ٹائم پہ بٹھا دیا, یہ بھی کافی ہے صرف دراڑ ڈالنے کے لیے. اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم چیزوں کو 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, یا تو ہم یہ دیکھیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, یا پھر یہ دیکھیں کہ آدھا گلاس خالی ہے. تو اگر آپ منفی زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ ڈائیورسٹی, یہ تنوع آپ کو مسائل کی جڑ نظر آئے گا. پھر بعض ہمارے دانشور حضرات یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کل بھی ایک سوشل میڈیا کے پروگرام میں شامل تھے. معافی چاہتا ہوں میں سے, دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ ایک مطلب جگہ کی خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, حسن ہے, یہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی, اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سے مسائل کی وجہ ہے.
تو یہ اس حسن کو ہم حسن کی طرح کیوں قبول نہیں کر پا رہے ہیں, اس بارے میں بات کریں گے. اور مجھے سربلند خان صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, مجھے ان سے بات کرنی ہے کہ سیاسی مختلف نظریات رکھنے والے لوگ, مطلب اگر الگ الگ سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے تو کیا ہمیں ایک دوسرے کو قبول کر سکتے ہیں, عزت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی مسلم لیگ نون سے ہے تو کیا ہمارے لیے وہ ایک عام پاکستانی, قابل احترام پاکستانی ہو سکتا ہے یا وہ پٹواری ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی والا جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان بھی ہو سکتا ہے یا وہ یوتھیا ہی کہلائے گا؟ مطلب اور بھی بہت ساری ایسے لینگویجز جو ہمیں شاید نہیں یہاں پہ ذکر کرنے چاہیے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہوئے سربلند بھائی آپ سے بات کرتے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں, مفتی سجاد مدنی صاحب موجود ہیں, اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں سربلند خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائیورسٹی کے حوالے سے, تنوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تنوع انسانی معاشرے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور کیا کردار رکھتا ہے. سربلند صاحب سے بات کریں گے. سجاد صاحب آپ سے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی. سربلند بھائی, سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ دو سیاسی طور پہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگ, دو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, کیا ایک دوسرے کے ساتھ وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں یا ان کو لازم ہے کہ وہ ساس بہو والا, وہ خراب تعلق والا ساس بہو وہ والا تعلق برقرار رکھیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, تانے دیتے رہیں, کسی کی اچھی چیز بھی اگر وہ مخالف پارٹی کی ہے تو وہ اچھی نہیں ہو سکتی؟ یا کچھ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ اپنے بارے میں بتائیے گا, کوئی نون لیگ کے لوگ جن کی آپ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ, یا کچھ نون لیگ کے اقدامات یا پیپلز پارٹی کے یا ایم کے یا دوسرے, وہ مطلب کہ ایکسیپٹیبل ہیں دوسرے لوگ بھی آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ فہیم بھائی, آج کے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے, بولنے کا موقع دینے کے لیے. نوازش. تمام پارٹی کے تمام ورکرز قابل احترام ہیں اور تمام پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا اور بشمول پی ٹی آئی کا ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے عوام کی خدمت, اس ملک کی فلاح و بہبود. جو بنیادی ایجنڈا ہے ساری پارٹیوں کا ایک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہر پارٹی کے اندر کچھ گندی مچھلیاں ہوتی ضرور ہیں, اور ان کو ہٹا کے باقی ساری پارٹیوں کے جتنے بھی لوگ ہیں قابل احترام ہیں, بڑی عزت ہے, احترام ہے. اور یہ بھائی چارگی کی ایک بنیادی جو نکات ہے وہ یہی ہے کہ تمام پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عوامی خدمت. آپ دیکھیں اگر نون لیگ کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ بھی عوامی خدمت کی بات کرتے ہیں. جی ہاں, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, ایم کیو ایم بھی کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے, جے یو آئی بھی کرتی ہے, جی آئی بھی کرتی ہے. صحیح ہے. لیکن اس میں پھر صرف اور صرف ڈیفرنس اس چیز کا آتا ہے کہ کام کرنے کا طریقہ, ڈیلیورنس, گڈ گورننس. اگر کوئی آتا ہے اقتدار میں تو اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں فرض کیا, سر دیکھیں فرض کریں کہ ایک صاحب ہیں, کوئی بھی مطلب ایک صاحب ہیں جو کہ ایک ایسی پارٹی کے, ایسی سیاسی پارٹی کے مطلب فدا ہیں اس کے اوپر, اور ان کے نظریات سے اس قدر وہ خوش ہیں, راضی ہیں ان لوگوں سے, مگر آپ کی نظر میں وہ صاحب جو ہیں وہ غلط نظریات کے اوپر جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, سیاسی نظریات کے اوپر, تو کیا اس انسان کو ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ اسے قبول کرتے ہیں ہم لوگ, یا اس کی قسمت میں صرف تانے ہی؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 4 لوگ کسی ایک پارٹی کے ہوں, 2 لوگ کسی ایک پارٹی کے اگر ہوں, سیاسی طور پہ سیاسی وچار سے متفق, مطلب تو عجیب سی صورتحال ہوتی ہے, یہاں پہ ایک لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے. ہم 3 چیزوں پہ جو ہے ہمارا اپنا ایک پرسپیکٹیو, جو ہمارا نقطۂ نظر ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. ایک آپ کی میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, دوسرے جلسوں میں, اور تیسرے عوام میں, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. باقی تو جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں ہم ملتے ہیں, ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, کھانا پینا ساتھ کرتے ہیں, دوستیاں ہیں, ایک ساتھ گھومنے بھی جاتے ہیں. اچھا, بلکہ ایون 2 بھائی بھی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پارٹی میں اعظم خان سوادی صاحب ہے, لائق احمد خان ہیں, اے این پی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس طریقے کے اسد عمر صاحب ہیں, زبیر عمر ہیں.
جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں, اور یہ تو میں نے آپ کو ٹاپ کلاس کی دے دی, یعنی کہ ٹاپ لیڈرشپ کی, اور نیچے کی طرف بھی یہی سلسلہ ہے. ہمارے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, جو ہم سے پہلے جو ایک دہائی پہلے اس سے بھی پہلے جو ایک نفرت کی فضا بن گئی تھی تمام پارٹیوں کے درمیان, وہ الحمدللہ اب ہارمنی میں بدل گئی ہے. ٹھیک ہے, اور سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اختلاف, مگر یہ سوشل میڈیا پہ تو نظر نہیں آتا. سوشل میڈیا پہ تو ایک دوسرے کو جو ہے یہ پٹواری کے لفظ سے جو ہے نا وہ بات شروع ہوتی ہے, ادھر بھی کچھ اسی قسم کے ہی الفاظ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی نوازتے ہیں کچھ, تو مطلب وہاں پہ کیا یہ ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کو یہ تو پتا ہے جو ہماری سوشل میڈیا ہے, اس سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی والوں کو یوتھیا کہتے ہیں, ہمارے جو سپورٹر ہیں وہ نون لیگ والوں کو پٹواری کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والوں کو جیالے کہتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے القابات تو ملتے رہتے ہیں, لیکن ایکچوئل یہ ہوتا ہے کہ جب آمنے سامنے آتے ہیں تو بڑی بھائی بندی کا, بڑی دوستی کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے, احترام سے, عزت کے ساتھ ملتے بھی ہیں, اور کھانا پینا اور سب چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. ایون ہم جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا ٹی وی ٹاک شوز وغیرہ, اس وقت تو ہم اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس رائے میں اختلاف بھی بڑی کبھی کبھی شدت اختیار کرتا ہے, لیکن مگر پروگرام کے بعد پھر وہ اکٹھے کھڑے ہو کے وہاں پہ گپ شپ ہوتی ہے, وہ اچھے نوٹ پہ. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, اور ہماری جناب دعا ہے کہ جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں, جس طرح جو الگ الگ سیاسی پارٹیز کے جو قائدین ہیں, ان کے اندر بھی کچھ اسی قسم کے معاملات پیدا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کی بات کھڑے ہو کے وہاں پہ سنے بھی, اور مطلب ایک اچھے ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ عوام کی فلاح کی بات جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. تھینک یو سو مچ سر بلند صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے, واپس آئیں گے تو ہم مفتی سجاد مدنی صاحب سے اور ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ اس بارے میں بات ہو کہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ, کیا ان کے لیے بھی لازم ہے کہ دوسرے مسلک کا جو شخص ہے اس کو فوراً تبلیغ کر کے اور اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے, یا زبردستی اپنے آپ کو صحیح ثابت کیا جائے, یا اس کے بغیر بھی وہ انسان آپ کے ساتھ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا رہنے کے قابل ہے. اس بارے میں بات ہوگی, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. میں ہوں آپ کا دوست فہیم عباس, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں دو بہت ہی اہم مہمان, جن سے ہم بات کر رہے ہیں تنوع کے موضوع پہ. مہمانوں میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہیں اور مفتی سجاد مدنی صاحب ہیں, اور ہمارے ان مہمانوں کا جو تعلق ہے وہ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے. اوکے, تو وقفے سے پہلے بات ہوئی تھی آپ سے, ابھی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی وہ سر بلند صاحب بتا رہے تھے کہ سیاسی طور پہ ہم لوگ مطلب اتنی گنجائش رکھتے ہیں, ایکسیپٹنس رکھتے ہیں دوسرے سارے لوگوں کی سوشل میڈیا پہ, اور کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں تکلیف دیتی ہیں. میں اس کو تھوڑا سا مسالک کے اینڈ پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لازمی ہے کہ ہم اگر 10 پاکستانی شہری ہیں, 10 مسلمان ہیں, ان میں سے الگ الگ مسالک سے تعلق ہے سب کا, تو لازمی ہے کہ اگر میں اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں یا اہل حدیث ہوں, یا میں کچھ کسی بھی مذہب سے میرا تعلق ہے, تو میں فوراً میں آپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دوں اور میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں, یا آپ کو آپ کے مسلک کو غلط ٹھہرانے کی کوشش شروع کر دوں, تو پھر ہی آپ میرے مجھے قابل قبول ہیں, ورنہ نہیں. کیا یہ لازمی ہے, یہ مزاج مذہب کا, یا اس کا کوئی اور بھی ایک پہلو ہوتا ہے جو شاید ہم مس کر رہے ہیں؟ جی فہیم بھائی, یہ شدت پسندی کا جو رویہ ہے, اور انسان کی ایک تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کر رہا ہے دوسرا بھی اسے پسند کرے, اور جو اس کا کھانے کو دل چاہ رہا ہے دوسرا بھی وہی کھائے. لیکن ایک چیز ہے حقیقت, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اختلافات کے ساتھ جینے کا سلیقہ اور قرینہ سیکھنا ہوگا, کیونکہ اس اختلاف کو ہمارے اکابر کلیتاً ختم نہیں کر سکے,
کیونکہ اللہ کی منشا نہیں ہے یہ، فیصلہ تو قیامت کا دن ہونا ہے، بے شک ہم بھی اسے بزور ختم نہیں کر سکتے۔ اب یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تبلیغ کا تو بنیادی طور پر آئین میں حق حاصل ہے، اب یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس کی دعوت پیش کر سکتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ لیکن جو ہمارے مسالک کے درمیان جو امتیازی عقائد ہیں جن کی وجہ سے کوئی اہل تشیع شو ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث ظاہر ہوتا ہے، کوئی بریلوی اور دیوبندی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، وہ امتیازی مسائل ہیں چند ایک، ان کے علاوہ جس ہمارے رویے سے معاشرے میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، بھائی چارہ آتا ہے، محبت آتی ہے، وہ ہم سب میں یکساں ہیں، بالکل صحیح، ہم انہیں اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور کراچی میں، ویسے پاکستان میں کراچی میں ایک جگہ ہے نارائن پورہ، وہاں پہ تقریباً 10,000 سے زائد لوگ بستے ہیں، اور جو کہ مسیحی برادری ہے، ہندو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور سکھ بہن بھائی ہیں ہمارے، اور آپس میں وہ اتنے اتفاق کے ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ بس رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اچھا سر، پروگرام اپنے آخری لمحات کی طرف جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، تو سجاد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وطن عزیز کو عظیم اور خوشحال بنانے کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اس ڈائیورسٹی کے جو انتظام کو بہتر بنا سکیں؟ اب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے درمیان مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، ہم چاہ کر بھی انہیں ختم نہیں کر سکتے، ایک گھر میں بھی ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، تو لہٰذا اس معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تمام طبقات کو اب پیار سے، محبت سے، گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے اسی مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے مختلف عقائد، مختلف نظریات، مختلف مسالک کے رہنے والوں کو ایک جگہ جمع کر کے آپس میں بات چیت کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ ہم مختلف ہو کر بھی پاکستانی ہو سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ یا نظریہ جو بھی ہو، لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے قبولیت کے جذبات ہمیں پیدا کرنے ہوں گے۔ ڈفرینس از دا اونلی تھنگ وی آل ہیو ان کامن۔ یہ وہ فرق ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو خوبصورت بناتا ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم منفی زاویہ نگاہ سے دیکھیں، بلکہ پاکستان کی اس رنگا رنگی کو، اس تنوع کو، اس ڈائیورسٹی کو ہمیں خوبصورتی کے ساتھ قبول کرنا ہوگا، بلکہ اسے ہم پوری دنیا میں پروموٹ کر کے دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے معاشرے کا آپ حسن دیکھیے، یہاں پہ ہم کس طرح کہ مختلف acceptance ہے ہم اقوام لوگوں میں۔ کیسے رہتی صحیح، ہیں، کتنی صحیح۔ محبت سے، کتنے پیار کے ساتھ رہتی ہیں۔ باقی جو ہمارے آپسی مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، لیکن تشدد، قتل و غارت گری یا نفرت پھیلانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ آپ مہمانوں کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جس موضوع پہ ہم نے آج بات کرنے کی کوشش کی ہے یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اور اس پہ بہت سے نقطوں پہ بات ہونا ابھی باقی ہے، مگر کیونکہ اس کا انیشیٹ لیا ہے آپ مہمانوں نے، اس موضوع کے حوالے سے بات کی ہے، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو یہ ایک میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس پہ بات ہوئی، اور انہی اپنے مہمانوں کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ ذات پات اور قوموں اور یہ ساری جتنی تفریقیں اور تقسیمیں ہیں، اگر تو اس میں ہمیں سوسائٹی میں کوئی خوبصورتی نظر آتی ہے تو پھر تو ہم انہیں ضرور اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، کوئی خوبصورتی میں، حسن میں کمی آ رہی ہے، تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں کے دامن چھوڑنے پڑیں گے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے، اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے، وطن عزیز کے لیے اپنا مثبت بہترین کردار ادا کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔